بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ کا نام لے کر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پہلا سوال جو ہم سے کیا گیا اس دورے کے اندر وہ یہ تھا کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے یا بعض طلباء کو، اسٹوڈینٹس کو، کہ وہ بعض شخصیات کو لے کر یا بعض تنظیموں کو لے کر یا بعض اداروں کو لے کر تعصب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تعصب کا کیا معنی؟ یعنی فینیٹک ہو جاتے ہیں، یعنی بلائنڈلی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہوا ہے وہ ہے تعصب کو لے کر۔ یہاں پر تعصب اگر ہم کہیں تو ایک معنوں میں یہ بھی ایک تقلید کی ہی شکل ہے، یا یوں سمجھے یہ بھی کیا ہے کہ ایک قسم کا جنون ہے، ایک قسم کا کیا ہے، یہ کریزینس آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کئی سارے لوگوں میں بدقسمتی سے خاص کر طلباء میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا ایسا اس میں شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، یا بالفاظ دیگر اہل علم نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، یہ سوال ہے۔ تو بڑا اچھا سوال ہے، اور عموماً یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ لوگ جو ہے یوں سمجھے آپ علماء کو لے کر یا کسی مدرسے کو لے کر یا کسی تنظیم کو لے کر بالکل جو ہے وہ یوں سمجھے آپ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اہل علم کے اقوال کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ عمل قابل تعریف یا بالفاظ دیگر کیا اس عمل کی تعریف کی گئی ہے یا اس عمل کی جو ہے مذمت کی گئی ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگ بات سوال آپ لوگ سمجھ گئے؟ تو ہاں کہیے، ہم جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، تو سوال ہے تعصب کو لے کر۔ تعصب اگر جیسا میں نے کہا، دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، فینیٹزم یعنی انسان جو ہے مجنون ہو جائے۔ جیسا مثال کے طور پر بس میں اب بات عرض کرنے لگا ہوں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ایک دفعہ میں ہمارے شیخ ابوالکلیم مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ سے زاہد الکوثری کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے پتا نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ زاہد الکوثری کو جانتے ہیں رحمہ اللہ۔ کافی بڑے یوں سمجھے آپ عالم دین گزرے ہیں حنفیوں کے۔ ہاں یہ الگ بات ہے وہ متشدد تھے، بلکہ اہل حدیثوں کو وہ کافر تک کہتے تھے، یعنی کافی متشدد تھے، یعنی ایکسٹریمٹی جو ہے ایک الگ لیول پر جو ہے ان کی تھی، یعنی یوں سمجھے آپ کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ کئی سارے محدثین، کئی سارے مجتہدین اور کئی سارے علماء کی انہوں نے اپنی کتابوں میں توہین کی ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور زاہد الکوثری کا جو سب سے عمدہ رد کیا ہے، یہاں پر طلباء سے میں گزارش کروں گا، خاص کر ذہین طلباء سے، یہ نام کو نوٹ کریں، شیخ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ نے۔ اور جان کر آپ تعجب کریں گے، شیخ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ حیدرآباد کے اندر ہی رہ کر انہوں نے کام کیا۔ تو انہوں نے زاہد الکوثری کا جو ہے مفصل انداز میں رد کیا۔ بہرحال تو اس وقت شیخ نے کہا تھا ہمیں کہ آدمی تو ذہین ہے،
یعنی آدمی تو جو ہے ذہین ہے، اللہ رب العزت نے اس کو علم کی نعمت دی تھی، لیکن جو ہے وہ مجنون ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ یعنی تعصب کا انسان جب شکار ہو جاتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو تعصب نہیں رکھنا چاہیے، سبحان اللہ۔ اگر آپ یہاں پر میں بس مثالیں اگر دیتا چلوں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی اہم موضوع ہے۔ وہ اس وجہ سے ساتھیوں، طلبہ خاص کر تعصب سے دور رہے، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یعنی اگر آپ تعصب کا شکار ہو جائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں، ذرا میری بات کو غور سے سمجھیں، اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھیں، میری بات کو غور سے سمجھیں۔ دیکھیے بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک شیخ سے یا ایک معلم سے علم سیکھتے ہیں، اور آپ کو پتا لگتا ہے کہ اس معلم سے دوسرے معلم کا اختلاف ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس معلم کی محبت میں یا اس معلم کی اطاعت میں، اس معلم کی عقیدت میں، آپ اس معلم دوسرے معلم سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے شیخ سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عام ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یوں سمجھے آپ کہ یہ کوئی عجیب بات ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس میں طلبہ کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ کہ دوسرے شیخ کے علم سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے علماء سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بس ایک واقعہ بتاتا چلوں جس کو امام اسماعیل رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور میں تو کہوں گا کہ آپ امام اسماعیل رحمہ اللہ کی سیرت پڑھیں، اور یہ واقعہ ہے، آپ جانتے ہوں گے، عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے ابو سلامہ۔ ابو سلامہ کبار تابعین میں سے تھے، صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ یعنی ابو سلامہ کا علم یہاں تک ہے کہ ان کو فقہائے سبع میں بھی شمار کیا گیا۔ ایک دفعہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا اس بات کا کہ ابو سلامہ نے بعض مسائل میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کی ہے۔ یعنی عبداللہ ابن عباس صحابی ہے، جلیل القدر امام ہے، فقیہ ہے، یعنی ہبرو، یعنی کیا کہتے ہیں، علامہ ہے، یعنی بحر ہے، بحر بے کرم۔ تو اس وقت ام المؤمنین نے ابو سلامہ کو بلایا اور کہا، ابو سلامہ تمہاری مثال تو ایسے چوزے کی طرح ہے جو مرغے کو، یعنی جو مرغے کو اذان دیتے دیکھتا ہے تو خود بھی اذان دینے لگے، یعنی تمہاری کیا مثال ہے؟ یعنی تم علم میں ابن عباس کے قریب بھی نہیں ہو اور ان سے تم بحث کرتے پھرتے ہو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تم بحث تو کر رہے ہو لیکن تم ان کے قریب بھی نہیں، تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ آپ عبداللہ ابن عباس کے علم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، تو تعصب کا خاص کر نقصان ہوتا ہے طلباء کو۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، بہت ساری باتیں ہمیں یاد رہے، آپ ان کی مجموع الفتاوی اٹھا کر دیکھیں، سبحان اللہ۔ آپ یہاں سے بات مجھے یاد آ گئی، غور سے سنیں آپ۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز ہم جگہ جگہ ان کے متعلق پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں، میں نے بار بار آپ کو نصیحت کی ہے کہ اہل علم کی سیرت آپ پڑھیں۔ ان کے ایک خاص یوں سمجھیں آپ، ان کے ایک دوست تھے یا ان کے ایک یوں سمجھے پرسنل اسسٹنٹ تھے یا رائٹ ہینڈ آپ سمجھیں، ان کا نام تھا شیخ محمد الموسیٰ۔ اگر آپ ان کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو ان کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں شیخ محمد الموسیٰ ابن باز رحمہ اللہ کے متعلق ایک مقام پر کہ شیخ ابن باز کو چھٹی کیا تھی وہ معلوم ہی نہیں تھا، یعنی چھٹی نام کی کوئی چیز ان کو معلوم بھی نہیں تھی۔ یعنی ان کی پوری زندگی جب وہ کام کرتے رہے تو کبھی انہوں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں لی 60 سال کے اندر، یعنی 60 سال میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک دن بھی چھٹی نہیں لی، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ جمعرات اور جمعہ کے دن، اور آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ کے اندر یہ دن چھٹی ہوتی ہے، وہ جمعرات اور جمعہ کے دن بھی کام کرتے تھے، اور وہ عید کے دن بھی جو ہے وہ کام کرتے تھے، بلکہ چھٹیوں کے اندر ان کا کام عام دنوں سے زیادہ ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے اہل علم نے علم حاصل کرنے میں محنت کی ہے، آدمی فرصت میں نہیں رہتا، علم میں بڑی یہ بےتابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب فیصل، یہ گنہگار ابو ترابی ہے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں، ظاہر سی بات ہے یہ عربی عبارتیں ہیں، میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنی طرف سے، یہ اردو میں نہیں ہے، تو اس کا مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجموع الفتاوی کے اندر شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ کسی بھی طالب علم کو یا کسی بھی انسان کو زید اور امر سے متعلق، یعنی چاہے وہ زید ہو چاہے وہ امر ہو، تعصب ہو، یا اس کی رائے کو لے کر جو ہے وہ تعصب کا شکار ہو جائے، یا اس کی تنظیم کو لے کر یا اس کے طریقے کو لے کر۔ کیوں؟ یہ جو ہے خطا ہے، یہ غلطی ہے جس میں کافی سارے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ
شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مجموع الفتاوی کے اندر، شیخ عثیمین کی بھی مجموع الفتاوی ہے، اس کی 26ویں جلد کے اندر شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بعض طلباء کو جو علماء کے ساتھ ہوتے ہیں، عالم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اب عالم کا دفاع کرنے لگتا ہے، یعنی حق کے ساتھ، لیکن بسا اوقات باطل کے ساتھ بھی۔ کیا معنی؟ کہ جو اس کی مخالفت کرے، یعنی اگر اس کے شیخ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کا دشمن بن جاتا ہے، بلکہ اسے گمراہ قرار دیتا ہے اور اس کو بدعتی قرار دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو شیخ ہے یعنی وہ صلاح کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خطا ہے۔ کیوں؟ یہ واجب ہے کہ آپ صرف ان باتوں کو لے طلبا جو کتاب و سنت کے موافق ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا طریقہ تھا اس کے مطابق ہو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو تعصب سے جو ہے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور بھی ایسے کئی سارے اقوال آپ کو ملیں گے کہ جس سے آپ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ طلبہ کو جو ہے، بہت سارے اہل علم نے یہ بات کہی ہے، میں نے بس دو اقتباس رکھے، لیکن میں آپ کو ایک بات واقعے سے سمجھانا چاہوں گا، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بارک اللہ فیک۔ دیکھیے میں ایک واقعے سے آپ لوگوں کو بات سمجھانا چاہوں گا، اور غور کریں، میں کہوں گا کتنے ابھی 15 لوگ ہیں، 14 لوگوں سے کہوں گا کہ واقعہ پڑھ کر، سوائے میرے 14 لوگوں سے میں مخاطب ہوں، آپ کو رونا آنا چاہیے، اور کافی دردناک یہ واقعہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، شیخ ارشاد اللہ قصری کی کتاب، اصل میں شیخ عوامہ، مجھے معلوم نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ شیخ عوامہ کو جانتے ہیں۔ شیخ عوامہ اصل میں ترکیہ کے محدث ہیں، حنفی ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ عبد الفتاح بغداد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، کس کے متعلق؟ اختلاف کے متعلق، جو حدیث کے ذریعے سے یا حدیث کے متعلق اختلاف کے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی، تو اس کا رد لکھا اصل میں، بہرحال اس کتاب کا ترجمہ کیا کس نے؟ اس کتاب کا ترجمہ کیا سبحان اللہ دیوبندیوں نے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے سرفراز خان صفدر دیوبندی کے فرزند، امین اکاڑوی کے صفدر، بہرحال سرفراز، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کیا، تو اس کے جواب میں علامہ ارشاد اللہ قصری، بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ ان کے دروس سنیں شیخ ارشاد اللہ قصری کے، یعنی سبحان اللہ، شیخ عزیر شمس جیسے محقق کہتے ہیں کہ اس وقت بر صغیر میں جرح و تعدیل کے متعلق ان سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں۔ شیخ ارشاد اللہ قصری نے کتاب لی اسباب اختلاف الفقہا، تو اس کے اندر میں نے واقعہ پڑھا تھا، کافی دردناک واقعہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ پہلے نقل کیا، نہیں، آپ تاریخ بغداد اٹھا کر دیکھیں، سیر علم النبلاء اٹھا کر دیکھیں، یا التاج المقلل اٹھا کر دیکھیں، تو اس الکامل کے اندر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے ذرا غور سے سنیں۔ امام طبری رحمہ اللہ، آپ جانتے ہوں گے امام طبری، تفسیر طبری معروف ہے، بلکہ یہ آپ ایک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، ہی ایکٹس ایز اے ریفرنس ان the field of تفسیر۔ ابو جعفر رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں، بلکہ ان کی کتاب ہے اخبار الامم و تاریخ، یعنی تاریخ کی بھی ان کی کتاب ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ امانت دار ہیں، وہ جو ہے ثقہ ہے، وہ حافظ ہے، تفسیر کے اندر امام ہے، فقہ کے اندر امام ہے، بلکہ اب جان کر تعجب کریں گے، جس طرح چاروں اماموں کا مذہب تھا، ان کا بھی مذہب تھا، بلکہ ان کی تفسیر کے متعلق احمد ابن ابی طاہر نے کہا کہ آدمی اگر چائنا کا سفر کر لے اور چائنا کا سفر کرنے کے بعد تفسیر طبری مل جائے تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی وہ کافی ہے، اتنا لمبا سفر کیا جا سکتا ہے اس تفسیر کے لیے۔ بہرحال غور سے سنیں میری بات کو، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کس نے؟ امام طبری نے، اختلاف الفقہا۔ تو جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال کو نقل نہیں کیا۔ تو جب ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے، حنابلہ نے ان سے پوچھا، حنابلہ تو آپ جانتے جیسے حنفیہ ہے، موالک ہے، شوافع ہیں، حنابلہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں جو ہے ان کے آراء نقل نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں وہ فقیہ نہیں تھے، وہ محدث تھے، اختلاف کیا، اور علمی دنیا میں اختلاف چلتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس کی وجہ سے حنابلہ نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ ابن خزیمہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے، کہتے ابن خزیمہ کہ حنابلہ نے ابن جریر پر ظلم کیا، بلکہ جو امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد والے ہیں، جو کتب ستہ میں سے ایک امام ابو داؤد، ان کے بیٹے تھے ابو بکر بن ابی داؤد۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ حنابلہ نے، جس میں ابو بکر بن ابی داؤد امام ابو داؤد کے بیٹے تھے، ان کے خلاف ایک جو ہے فتنہ جو ہے برپا کیا، جس کی وجہ سے امام ابن جریر الطبری کئی دنوں تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے۔ اللہ اکبر! اور جب وہ گھر سے باہر نکلتے تو ان کو پتھروں سے مارا جاتا۔ امام ہے، وقت کا امام ہے، فقیہ ہے، اب غور کریں ساتھی، جب وہ گھر سے باہر نکلتے تو ان کو پتھروں سے مارا جاتا۔ کچھ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں،
اور لوگوں کو روکا جاتا، بلکہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ ابن زریر سے اگر کوئی سیکھنے کے لیے جاتا تو لوگوں کو روکا جاتا تو کوئی ابن زریر کے پاس مت جاؤ، بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ ملحد ہے، نعوذ باللہ من ذلک، خدا کو مانتے ہی ناستک ہے۔ اللہ اکبر! تعصب انسان کو جو ہے اس درجے تک لے کر جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور میں جو بات میں نے کہی تھی کہ طلبہ کو رونا نہ چاہیے، آپ تعجب کریں گے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا نہیں گیا، نابلا کے ڈر سے، دشمنوں کے ڈر سے، کہیں دشمن ان کے جسم سے نہ کھیلے، ان کے جسم کو کاٹ پھوٹ نہ کر دے، ان کو ان کے گھر میں دفنایا گیا۔ اللہ اکبر! تعصب یعنی یہ جو تعصب ہے یہ بہت بری چیز ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، علماء کو لے کر یا پھر کسی تنظیم کو لے کر نہیں، یہ تعصب بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم متعصب کس معاملے میں ہیں؟ قرآن اور حدیث کو لے کر، اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا تو ہی بزرگ، قصہ مختصر، جیسا شیخ عبدالعزیز البخاری نے کہا کہ متعصب جو ہوتا ہے نا، اس کا عقیدہ جو ہے خراب ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حزبیت اور تعصب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، انسان حق کو قبول نہیں کر پاتا۔ اور ہمارا طلب علم کا طریقہ کار کیا؟ حق چاہے کس کے بھی پاس آئے، چاہے دشمن کے پاس سے آئے، ہم حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتانے کی کوشش کروں گا جو میں نے کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے ملا ہے، لیکن ابھی یاد نہیں کہ میں نے کہاں اس کو رکھا ہے۔ اگر آپ 1 منٹ دیں تو میں آپ لوگوں کو ڈھونڈ کر بتاتا ہوں، صرف 1 منٹ دیں مجھے۔ کافی اچھا جو ہے یوں سمجھے آپ واقعہ تھا، سبحان اللہ، میں کہاں گیا وہ مجھے ابھی، چھینک کو لے کر، یعنی جو یوں سمجھے آپ چھینکتے ہیں نا تو اس کو لے کر۔ اصل میں یہ جو واقعہ تھا کافی مفید واقعہ ہے۔ اصل میں یہ جو کیا کہتے ہیں واقعہ تھا، یہ جو ہے سنن الکبریٰ کے جو ہے حاشیے میں، اور کیا کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ایک شاگرد نے بیان کیا، شیخ سلطان الخمیس۔ میں آپ کو واقعہ مجھے مل گیا، میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ شیخ محمد المحنہ کہتے ہیں کہ شیخ سلطان الخمیس نے، جو شیخ ابن باز کے شاگرد کہتے ہیں، یہ واقعہ شیخ سلطان الخمیس کا ہے، میں یہاں پر نام ڈال دیتا ہوں چارٹ کے اندر تاکہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ یاد رہے۔ غور سے سنیں، شیخ سلطان الخمیس بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے شیخ ابن باز کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ ہم کتابیں پڑھتے تھے شیخ البانی کی۔ اب آپ دیکھیں دونوں کیسی محبت ہے۔ آج تو کسی کی تعریف کرنا ہمارے اوپر دشوار گزرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شیخ البانی کی کتابیں پڑھتے، اور شیخ کا جو گھر تھا اس میں ہم پڑھتے، جیسا کہ الصحیحہ پڑھتے، روح الغلیل پڑھتے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے علماء ہوتے، شیخ صالح صدلان ہے، شیخ صالح علیہ شیخ ہے، شیخ صالح الحمید ہے، یا شیخ سلیمان بہت سارے علماء، شیخ عبد المحسن التویجری ہے۔ تو ہوتا یہ کہ کوئی طالب علم کتاب پڑھتا اور شیخ جو ہے حدیث کی شرح کرتے، بعض فقہی احکام بتاتے ہیں۔ ایک رات شیخ سلطان کہتے ہیں کہ میں نے چھینکا تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو شیخ نے کہا یرحمک اللہ، میں نے کہا یغفر اللہ لنا ولکم۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، شیخ سلطان الخمیس کہتے ہیں کہ درس ہو رہا تھا، میں نے چھینکا تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، شیخ نے کہا یرحمک اللہ، میں نے کہا یغفر اللہ لنا ولکم۔ شیخ نے کہا یہ تو تمہاری تھیلی میں سے، کیا مانا کہ یہ تو تم نے بنایا ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یعنی تم نے اپنی طرف سے کہا یعنی یغفر اللہ لنا ولکم، تو میں نے کہا نہیں نہیں، یہ روایت ابو داؤد میں اور ترمذی میں ہے۔ تو شیخ نے کہا کتابوں کو لایا جائے، تو کتابوں کو لایا گیا اور اس کی تحقیق کی گئی، اور پورا اس کو ڈھونڈتے رہے، تحقیق کرتے رہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ تو اس وقت کہا کہ ہاں یہ سنت ہے، اور اللہ رب العزت شیخ سلطان تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے یہ فائدہ ہمیں بتایا۔ اور پھر ہم نے ڈنر کیا اور ہم وہاں سے چلے گئے۔ دیکھیے یہ واقعے سے آپ کو کیا بات پتہ چلی کہ ہو سکتا ہے بسا اوقات ایک بڑے عالم کو وہ بات معلوم نہ ہو جو آپ کو معلوم ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں شیخ ابن باز نے یہ نہیں کہا کہ تم طالب علم ہو، تم مجھے کیسے سمجھا، نہیں، سبحان اللہ، حق کو قبول کرنا چاہیے چاہے وہ کس سے بھی پاس سے ہے، حالانکہ وہاں پر وہ سیکھنے آئے تھے۔ بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ شیخ سلطان الخمیس نے ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی، جو بڑی ہی جو ہے اہم بات ہے کہ آپ
مؤدب انداز میں گفتگو کریں، بدتمیزی سے جو ہے آپ سلوک نہ کریں علماء کے ساتھ، یہ کافی اہم چیز ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، جو پہلا سوال کیا گیا کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تعصب کیا ہے؟ بہت بری چیز ہے، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے کہ یہ تعصب ہی ہے جو انسان کو جو ہے بسا اوقات شرک تک لے کر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین رب العالمین کے اندر بیان کیا کہ جس طرح توحید کے اندر شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے افعال، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی، اللہ رب العزت کے صفات، جو اللہ رب العزت کے امور ہے، اس کے اندر کسی کو شریک کیا جائے، چاہے وہ اللہ کی ذات میں ہو یا اللہ کی صفات میں ہو، اسی طریقے سے الشرک فی الرسالہ، جو معصوم ہے، جو واجب الاتباع ہے، جو محفوظ عن القطاع ہے، جو واجب اتباع ہے، جس کی اطاعت کرنا، جس کی اتباع کرنا ہم پر واجب ہے، انسان اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معصوم سمجھے، یہ کون سمجھتے ہیں؟ متعصب مقلدین۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، طلبہ اس چیز کا خاص خیال رکھے، عوام کو کیا پتا ہوتا ہے؟ آپ عوام پر مقلدین کے یا پھر عوام پہ گمراہی کے فتوے لگانے سے پہلے آپ سوچیں کہ عوام کو کیا پتا ہے۔ لیکن میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے ابھی میں نے زاہد الکوثری کا ذکر کیا، جو متعصب ہے، تو کیا ہوگا ساتھیوں؟ یعنی یہ شرک کے شکار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ غور سے سمجھیں میری بات، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ واجب الاتباع تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ کسی اور کی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی بھی اتباع نہیں کر رہے ہیں، یہ محض آپ کا دعویٰ ہے، جس کی حقیقت قیامت کے دن واضح ہو جائے گی یقیناً انشاءاللہ۔ لیکن بات بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ تعصب ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے، ہو سکے تو آپ میری بات کو غور سے نوٹ کریں، اور اسی بات کو علامہ سنانی نے بھی نقل کیا کہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے عالم کی دلیل اور ایک ہے عالم کو بطور دلیل پیش کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے عالم جو دلیل دے، آپ وہ دلیل دیں، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے آپ عالم کو ہی بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، یہ غلط بات۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی آپ نے یہ بات، کتنے لوگوں نے یہ بات سمجھی کہ بھائی جو عالم کہہ رہا ہے، آپ وہ دیکھیں کہ وہ دلیل کیا دے رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ عالم کو ہی دلیل بنا رہے ہیں کہ شیخ نے کہہ دیا، فیصل نے کہہ دیا، تو نہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ دین کے اندر دلیل کیا ہے؟ دین کے اندر دلیل ادلہ اربع ہے۔ کیا ہے دلائل؟ قرآن، حدیث، اجماع اور مجتہد۔ میں انشاءاللہ جو ہمارا اگلا درس ہوگا، آخری درس وہی ہوگا اس دورے کا، وہ ہوگا عالم کون ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے، تو انشاءاللہ ہم منڈے کو رکھیں گے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سبحان اللہ، یعنی یہ دیکھا جائے گا، دلیل دیکھی جائے گی۔ تو یہ تھا کیا سمجھے اختصار سے پہلے سوال کا جواب کہ تعصب ہونا چاہیے یا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سوال جو ہم سے کیا گیا وہ بھی کافی مجھے اچھا لگا، اور سوال یہ تھا کہ شیخ، ہم بعض مبتدی کو دیکھتے ہیں جو یہ کہہ کر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ وہ مشائخ کے شاگرد ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بدعت کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سبحان اللہ، یہ دوسرا سوال بھی مجھے کافی اچھا لگا، اور انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ یعنی سوال ان کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ دیکھیں، طلبہ کا ہنر دیکھیں کہ سوال بھی کتنا الحمدللہ، اور ظاہر سی بات ہے یہ آپ لوگوں کے سوالات نہیں ہیں، میں جن لوگوں کو جانتا ہوں اور میں جن لوگوں کو پڑھاتا ہوں، یعنی جو میرے طلبہ ہیں، ان کے یہ سوالات ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ 18 میں سے کسی کے یہ سوالات نہیں، واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ جو میرے یوں سمجھے آپ جن کو میں جانتا ہوں اور انہوں نے مجھے یہ سوالات کیے، تو مجھے اچھے لگے وہ سوالات، اور میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا جواب دوں، کیونکہ سوالات کافی اچھے تھے۔ دیکھیے، یہ بھی بدعتیوں کا بہت بڑا حربہ ہے۔ اس کی واضح ایک مثال میں اگر میں سوال کو دہرا دیتا ہوں، سوال کیا ہے کہ شیخ بعض بدعتی ہوتے ہیں، گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، یعنی منہج کے اندر انحراف ہوتا ہے، لوگوں سے جو ہے ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہم فلاں شیخ کے شاگرد ہیں، فلاں شیخ سے ہم نے پوچھا، فلاں شیخ سے ہم نے سیکھا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب اس کی مثال دیکھیں آپ، اگر آپ نے کیا نام ہے اس بدبخت کا، مرزا علی مرزا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو علی مرزا کیا کہتا ہے، آپ غور کریں، اس کے پہلے دروس کو دیکھیں۔ مجھے پتا نہیں کہ آپ لوگوں نے اس کے پہلے کے دروس تھے، آج سے 10-12 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ہمیشہ کہتا تھا کہ میں زبیر علی زاہد رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں، میں زبیر علی زاہد رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں۔
ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں؟ جو جانتے ہیں کم از کم اس ٹائپ کریں کہ ہم جی موجودہ حالانکہ وہ یہ بدعتیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ اہل بدعت کی نشانی ہے، بلکہ صفت ہے جو امت کے اندر فساد کرتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے۔ اگر آپ میں بس ایک مثال دیتا ہوں، آپ جو ہے شیخ ربی رحمہ اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، السوائق، یہ تو اصل میں ابن قیم کی ہے، اس پر جو انہوں نے حاشیے لکھے، چاہے وہ السوائق المرسلہ ہو یا الذریعہ الی بیان مقاصد کتاب الشریعہ ہو، شیخ ربی کہتے ہیں، بہت لطیف بات کہتے ہیں، اور یہ میں ایک ہی شیخ ربی کا اقتباس نقل کر کر میں سمجھتا ہوں کہ شیخ نے حق ادا کر دیا، بارک اللہ فیک۔ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اہل بدعت کا ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے آپ کو ان معزز ترین ہستیوں کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں، اور مثالیں انہوں نے دی، بڑی پیاری مثالیں دی کہ قدریہ جو ہے، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ کس کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں؟ حسن بصری کے پیچھے۔ اور انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی، کس نے؟ قدریہ نے۔ غور سے سنے بات، قدریہ نے کئی ساری کتابیں لکھی، اس کو مشہور کی تقدیر کا انکار کرتے ہوئے، اور منسوب کس کے طرف کیا؟ حسن بصری کی طرف، اپنے جھوٹ سے، اپنے مکر سے۔ حالانکہ حسن بصری رحمہ اللہ ان میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ قدریہ یہاں تک دعویٰ کرنے لگے کہ حسن بصری ان میں سے ہیں۔ اس کی عام مثال اگر میں آپ کو دوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ لے لیں، کتنے بریلوی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر ہیں، کتنے دیوبندی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر ہیں، کتنے مودودی جو اپنے آپ کو فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار کہتے ہیں، وہ امام حنیفہ کے عقیدے پر ہے۔ ارے آپ امام ابو حنیفہ کو چھوڑے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، کتنے لوگ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے عقیدے پر ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی علماء کے پیچھے چھپنا، حالانکہ وہ علماء کا عقیدہ نہیں تھا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال سمجھے، خوارج کس کے پیچھے چھپتے تھے؟ ابو شتہ جابر ابن زید رحمہ اللہ کے پیچھے۔ جابر ابن زید رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، کبار فقیہ، انک من فقہاء البصرہ، جیسے عبداللہ ابن عمر نے کہا، امام دارمی نقل کیا کہ فقیہ ہے۔ لیکن خوارج کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، جو سردار ہیں، وہ کون ہیں؟ جابر ابن زید۔ تو یہ کس کا حربہ ہے؟ یہ کس کا جو ہے دھوکہ ہے؟ یہ بدعتی اس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آپ اشعریوں کو بھی دیکھیں گے، یہی بات آپ ماتوریدیوں میں بھی دیکھیں گے، اور یہی بات آپ جو ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار، حتیٰ کہ آپ آگے چل کر بھی دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے چاہے قطبیہ ہوں، قطبیوں کو آپ دیکھیں، یہ جو حزبیت ہے، حسن البنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم ان کے پیچھے چھپتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بلکہ وہ وہاں تک کہیں گے کہ ہم شیخ ابن باز کے، شیخ البانی کے، شیخ عثیمین کے شاگرد۔ تو یہ دھوکہ دینا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ دھوکہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے نام پر چار کتے بھی جمع نہیں ہوں گے، انسانیت تو بہت دور کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میرے الفاظ سخت لگے، لیکن کئی لوگوں کا قتل ہو چکا، کئی لوگ مر گئے، کئی لوگ ہلاک ہو گئے ان کی جہالت کی وجہ سے۔ اگر میں مثالیں دیتا چلوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی دعوت پر انسان تو بہت دور کی بات ہے، جانور بھی جمع نہیں ہوں گے ان کے نام پر۔ تو اس وجہ سے کیا کریں گے؟ علماء کے جو ہے نامے لے لے کر جو ہے کیا کہیں گے؟ گمراہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے فتنے سے جو ہے مرتے دم تک محفوظ رکھیں، آمین۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، تو آپ لوگوں نے سمجھا۔ دوسرا سوال یہ آیا کہ جیسا میں نے کہا، تو یہ کس کا طریقہ ہے ساتھیوں؟ علماء کے پیچھے چھپنا، یہ جو ہے اہل بدعت کا جو طریقہ ہے۔ چلیے ہم آتے ہیں تیسرے سوال پر۔ تیسرا سوال کافی دلچسپ ہے اور اچھا بھی لگا مجھے کہ اساغیر کون ہے؟ میں یہاں پر سوال ڈال دیتا ہوں تاکہ کوئی نوٹ۔ اساغیر کون ہے؟ اساغیر کون ہے؟ یہ سوال سمجھ گئے آپ کہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے ڈالا، یہ گروپ میں، چیٹ میں نے ڈالا ہے ابھی کہ اساغیر کیوں ساتھی؟ اساغیر کیا ہے؟ اصل میں جو ہے ایک حدیث جو ہے آتی ہے جس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور اپنی معجم کے اندر، اور دیگر علماء نے بھی نقل کیا ہے، اور حدیث جو ہے صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حدیث کیا ہے؟ ان من اشراط الساعۃ، ان من اشراط الساعۃ، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ علم جو ہے اصاغیر سے لیا جائے گا۔ اصاغیر یعنی صغار، چھوٹے لوگوں سے۔ اب چھوٹے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ اب میں آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں، کیا چھوٹے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کم عمر ہیں؟
اور اگر کم عمر ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی سارے ایسے علماء ہیں جو 40 سال سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن علم کے اندر کافی ان کی محنتیں ہیں، اور میں نے نامیں بھی آپ کو بتائی۔ تو پھر چلے سوچیں کہ بھئی فاضل سے مراد کون ہے، یعنی کم علم سے مراد کون ہے۔ قرآن مجید پر غور کریں، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک بہ فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کس نے کہی تھی یہ بات؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بارک اللہ فیک۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو میرے پاس علم ہے، تم میری اتباع کرو، ما لم یأتک بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اساغیر سے مراد کون ہے۔ چلیے اس اساغیر سے مراد آپ مصابیح التنویر اٹھا کر دیکھیں، اساغیر سے مراد اہل البدع۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے اساغیر سے مراد کون ہے؟ اہل البدع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ محمد بازمول کا بھی یہی کہنا ہے۔ بہرحال مختلف اس کی شروحات آئی ہے، لیکن یہ اختلاف تنوع ہے، یعنی اس کی میں انشاءاللہ متنوعہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کبھی تفصیل سے میں قرآن مجید کے جب ہم علوم سمجھیں گے انشاءاللہ، میرا ارادہ ہے کہ علوم القرآن میں آپ کو پڑھاؤں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، تو جب میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اختلاف تنوع کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ شیخ محمد بازمول کہتے ہیں الفقیہ والمتفقیہ، آپ اٹھا کے کہتے ہیں شیخ محمد بازمول کہ جو صغیر کا لفظ ہے یہ اہل البدعت کی ایک چیڑ ہے۔ چیڑ ہم کہتے ہیں نا، ایک نام رکھتے ہیں چڑانے کے لیے، لیکن وہ چڑانے میں مت جائیے، یہ یعنی ان کی ایک مذمت ہے۔ کیوں؟ اگرچہ وہ عمر میں بڑے ہوں گے لیکن وہ کیا ہے؟ صغیر ہے۔ طاہر القادری عمر میں بڑا ہے لیکن کیا واقعی میں بڑا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایک چھوٹا ہے۔ تو یعنی یہ اہل البدعت کی مذمت میں کہا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ گمراہی دیکھتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو بہرحال ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام عثیمین رحمہ اللہ، بہت ساری چیزیں، اور اگر وہ کم عمر کو بھی کم عمروں کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے اطلاق ہوتا ہے جن کے پاس علم نہیں۔ تو اساغیر سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کم علم ہے اور جو لوگ بدعتی ہے، جاہل ہے، دین کی صحیح تفہیم و تشریح ان کے پاس نہیں ہے، یہ معنی ہے اساغیر کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ رہا تیسرا سوال۔ اب آتے ہیں چوتھے سوال پر، جو کافی اچھا ہے سوال، اور یہ تو یوں سمجھے عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ اب دیکھیے کہ سوال کیا ہے۔ سوال کافی یوں سمجھے آپ دلچسپ ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بعض طلباء جو پڑھتے ہیں ایک ساتھ ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ غور سے سمجھا بات، اور ہوتا ہے بسا اوقات دو اسٹوڈنٹس ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، ایک اسٹوڈنٹ ایک مسئلے کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کی رائے دوسری ہوتی ہے، اب دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کریں؟ یعنی جب طلباء کے بیچ میں ہی اختلاف ہو جائے، یعنی جو طلباء کے بیچ میں اختلاف، ایک منٹ میں ٹائپ کر لیتا ہوں سوال کو۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اب آپ دیکھیے ایک پیاری نصیحت جو آپ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں الدرر السنیہ کے اندر اٹھا کر دیکھیں، شیخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوہاب، جو شیخ محمد ابن عبدالوہاب کے پوتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے کہ تمہارا آپس میں اختلاف ہوا ہے جس کی وجہ سے فساد، جھگڑا، یعنی بحث ہو گئی ہے۔ تو یہ ان لوگوں، دیکھیے الفاظ پر غور کریں، یہ ان لوگوں کا شیار نہیں، یہ ان لوگوں کا شیوا نہیں، یہ ان لوگوں کے اخلاق نہیں، یہ ان لوگوں کی صفات نہیں، یا یہ ان لوگوں کا مزاج نہیں جن کا مقصد آخرت کے اندر اللہ رب العزت کا رضوان، یا بالفاظ دیگر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی تم جو کر رہے ہو، علم کا مقصد کیا ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسے کرنے سے تم جنت میں داخل ہوگے؟ کیا یہ انہی کا طریقہ اہل جنت کی صفات میں سے ہے؟ نہیں۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور طلباء کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ اخلاق اختیار کرو، اور اللہ رب العزت کی رضا طلب کرو، تعلیم میں، تعلم میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، اور اعمال کے ذریعے، عمل کے ذریعے سے اپنے علم پر جو ہے گامزن ہو جاؤ، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انسان، یعنی والذی جاہد فینا لنہدینہم سبلنا کی تفسیر میں عمر بن عبدالعزیز بتاتے ہیں، اور وہی بات یہاں پر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں شیخ، کہتے ہیں کہ جب تم جو کچھ بھی تم نے سیکھا اس پر عمل کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں وہ علم عطا کرے گا جس کا تمہیں یعنی گمان بھی نہیں تھا۔
تو تمہیں چاہیے کہ تعاون البر والتقوی، یعنی تم طلباء سے اپنے آپس میں مل کر خیر کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور تقوی اختیار کرو۔ بے شک یقیناً کہ یہ طلباء کے اخلاص میں سے ہے کہ یہ ان امور میں خاموشی اختیار کرتا ہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں پر غور کریں میری بات، دیکھیے میں نے بہت سارے طلباء کو جو ہے یہ نصیحت بھی کی ہے کہ جس چیز سے ہمارا لینا دینا نہیں ہم اس پر کلام نہ کریں۔ یہ بہت بڑا جو ہے فائدے کی چیز ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ اٹھا کر دیکھیں۔ چلیے میں آپ کے آسانی کے لیے حوالہ دیتا ہوں، درر الثنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے اس کا 405۔ ظاہر کی بات ہے اردو میں میرے پاس نہیں ہے، عربی میں ہے، اگر آپ کہیں تو ابھی میں عربی کا جو ہے کیا کہتے ہیں فتویٰ پورا آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ۔ دیکھیے میں نے فتویٰ پورا آپ کے سامنے نقل کیا، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ اردو میں نہیں اگر ہوتا تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا۔ تو کہتے ہیں کون شیخ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اس میں سے یہ ہے کہ طالب علم کی اخلاص میں سے یہ ہے کہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ اس پر مکمل خاموشی اختیار کرے اور وہ رب کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے کھڑا کرے اور رب کے سامنے عاجزی اور انکساری اور اس کے مخلوق کے سامنے بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ اور وہ کہتے ہیں شیخ کہ وہ جو ہے فوکس کریں کس پر؟ اخلاق پر، اور اس چیز یعنی بہرحال بہت ساری چیزیں تو انہوں نے بیان کی، اور بدلہ نہ لیں اور جو ہے اس کے اوپر حسد نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں یعنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ کیوں ساتھی ہوں، اگر آپ کسی پر حسد کر رہے ہیں تو حسد کے اوپر اگر مستقل کبھی موقع ملا تو ہم درس دیں گے، لیکن ایک بات عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے، تو وہ اللہ نے دیا، اگر آپ اس پر جل رہے ہیں تو آپ اس پر جل نہیں رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کے فیصلے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نہ دیتا تو بہتر تھا، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نہ باشد۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ طلباء کا جب اختلاف ہو تو وہ ان نصیحتوں کا خیال رکھے۔ کافی ہے، جیسا میں نے کہا کافی اچھے سوالات ہیں، اسی لیے میں نے ایک پوری مجلس اس کے لیے رکھی۔ اور ایک سوال جو آیا ہے 5واں سوال، یہ سوال کافی جذباتی بھی ہے اور دل دہلانے والا بھی سوال ہے، یہ بھی سوال مجھے کافی اچھا لگا۔ اور سوال یہ ہے، ذرا غور کریں سوال پر۔ کہتے ہیں کہ شیخ ہم کئی سال سے علم حاصل کر رہے ہیں، درس بھی سن رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے شیخ کہ اس کے باوجود ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی معلومات ہم نے حفظ نہیں کی اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو آپ کس چیز کی ہمیں نصیحت کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ اب آپ سمجھ گئے یہاں پر سوال، کہ دوبارہ میں سوال کو دہراتا ہوں، شیخ کئی سالوں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی معلومات ہم نے حفظ کی ہو یا ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہو، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کریں گے، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہے سوال۔ اب اس کا جواب کیا ہے ساتھیوں؟ جواب یہ ہے ساتھیوں، اگر آپ دیکھیں تو جواب اس کا یہی ہوگا کہ کبھی بھی ہمیں، جیسا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، میں نے آپ کو سوال کے آداب، یعنی جب میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ صالح علی شیخ نے ہی پورے آداب بیان کیے ہیں۔ تو شیخ صالح علی شیخ کی آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک کتاب ہے یا پھر ان کا ایک رسالہ آپ سمجھیں کہ الوصایہ الجلیہ للاستفادہ من دروس العلمیہ، یہ الحمدللہ ہم نے اکیڈمی کی طرف سے انگلش میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، بہت جلد آپ کو یہ فارورڈ کیا جائے گا، ضرور طلباء کو یہ پڑھنا چاہیے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو علم سے نفع نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ علم سیکھنا اور علم حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے۔ غور کریں اس بات کو، یعنی ابھی آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے ساتھی؟ عبادت ہے، نفلی عبادتوں سے بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ ابو درداء کے متعلق آتا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ علم نفلی عبادتوں سے افضل نہیں، سمجھ جاؤ کہ اس کے عقل میں نقص ہے، وہ بے وقوف ہو چکا ہے۔ تو کیا کہا شیخ نے کہ یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو یقیناً یہ عبادت آپ کے لیے کیا ہے، باعث جو ہے رحمہ۔ اور ایک حدیث بھی شیخ نے پیش کی، ظاہر سی بات ہے وہ حدیث تو ابھی ہمارے سامنے موجود ہے، جیسا آپ کو یتدارسون بینہم کہ جب
من اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ وتدارسون بینہم، کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، علم کا مذاکرہ ہوتا ہے، کتاب پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ حفتہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا اگر آپ نے بار بار یہ حدیث سنی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہم اس طرف نہیں جاتے، بلکہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء نے نقل کیا ہے، سکینت کا معنی یہ ہے کہ جنت کی ہوا ان کے دلوں پر چلا دی جاتی ہے، جن کی وجہ سے جنت کی ہوا کی راحت کی وجہ سے ان کے جو دل ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے دل کو اطمینان جو ہے دلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سکینت کا یہ معنی ہے۔ بہرحال تو شیخ کہتے ہیں کہ جب آپ سوچیں، سبحان اللہ، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، اللہ اکبر، یعنی شیخ حسین رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، اور وہ شیخ حسین روتے ہیں اس واقعے کے بعد، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ حسین رحمہ اللہ درس دے رہے تھے۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے یا پھر میں روک دوں؟ اگر آپ لوگ بیدار ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، 40 منٹ ہو چکی ہے، کبھی انشاءاللہ ہم پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ توجہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ شیخ حسین رحمہ اللہ درد دے رہے تھے، تو ایک اب جتنے لوگوں نے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں، اب عرب کے اندر جب حرم کے اندر درس ہوتا ہے تو کئی سارے لوگ بیچارے عربی آتی نہیں لیکن پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں، کچھ فضیلت کے لیے، برکت کے لیے، نیکیوں کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے درس عربی میں ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا ہی شخص بیٹھ گیا، اللہ اکبر۔ تو شیخ حسین نے دوران درس میں سے پوچھا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، تو اللہ اکبر، شیخ حسین کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے ساتھیو، اللہ اکبر، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ہم نے خود اپنے شیخ سے سنا، کانوں سے سنا اور دیکھا آنکھوں سے، شیخ مخصوص سے، کہ اس دور میں فقہ حدیث سے اس سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ رب العزت نے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے جب شیخ یہ بات کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات شیخ حسین رحمہ اللہ رہے ہوں گے، اب ہم کیا کہیں ان کے بارے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اتنے عظیم شخصیات کے متعلق گفتگو کریں۔ تو شیخ حسین رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، تو کہا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ شیخ مجھے نہیں پتا۔ تو کہا بیٹھے کیوں ہو؟ تو کہا شیخ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کی مجلس میں جب تم بیٹھو گے تو فرشتے کہیں گے کہ، ایک فرشتے کہیں گے کہ یہ آدمی تو گزر رہا تھا، صرف بیٹھ گیا، نہ یہ علم سیکھنے کے لیے بیٹھا تھا، نہ اس یہاں جو ہے نہ علم سکھانے کے لیے، بس بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر ہے کہ اس مجلس کی فضیلت سے کوئی بھی محروم نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی بشرط دو یا اس کے بھی جو ہے نام اعمال میں نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر، شیخ میں بس اس لیے بیٹھ گیا، نہ میں پڑھنے آیا ہوں نہ پڑھانے، بس اس مجلس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو ہے میں بیٹھ گیا۔ تو شیخ حسین فبکا حسین، شیخ حسین رحمہ اللہ رونے لگے، تو کہا کہ ارادہ تو یہ تھا کہ میں اس کو تعلیم دوں لیکن یہ مجھے تعلیم دے کر چلے گیا۔ اللہ اکبر، یعنی ساتھ سوچیں کہ علم کی کیسی فضیلت ہے۔ بات سے بات یاد آ گئی تو میں نے ضمناً آپ کے سامنے عرض کر دی۔ بہرحال شیخ صالح علی شیخ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا، اے لڑکی، تمہارے لیے یقیناً بہتر ہے نفل عبادات سے، اور تم اللہ رب اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جب تم علم حاصل کرو گی تو تم اپنے آپ سے اپنی آپ سے جہالت کو دور کرو گی، لوگوں کو جہالت سے دور کرو گی، اللہ رب العزت کی عبادت صحیح علم کی روشنی میں کر پاؤ گی، تمہارا عقیدہ، تمہارا منہج صحیح اور سالم ہوگا، تم اللہ کے قریب ہو پاؤ گی، تم جو شبہات ہے، جو شکوک ہے دین کو لے کر، وہ شک و شبہات کے فتنوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گی، اور اللہ رب العزت جب تمہیں اخلاص نصیب کرے گا تو تم دنیا کی ہوا اور دنیا کی خواہشوں سے بھی آزاد ہو جاؤ گی۔ تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا وقت ضائع ہوا ہے، یقیناً تمہاری زندگی میں اس کی وجہ سے کافی سارے برکتوں کا ظہور ہوا ہے جس کا تمہیں علم ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کبھی طلبہ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے کیا آپ لوگ جو ہے آپ کا وقت بالکل بھی نہیں، اس کا اثر رہے گا اور اس کا فائدہ بھی رہے گا۔ تو کتنے سوالات ہوئے؟ اصل 5۔ چلیے، اور ایک سوال جو کافی اچھا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ شیخ کیا ہم ہماری عمر بڑھ چکی ہے تو کیا اب ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی عمر ہماری کافی ہو چکی ہے تو کیا ابھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے، شیخ حسین رحمہ اللہ نے ایک پیاری بات کہی، وہ بات رکھ کر میں اپنی بات رکھتا ہوں کہ علم کے لیے کوئی چیز مانے نہیں، آپ کسی بھی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کئی سارے علماء ملیں گے جنہوں نے کافی عمر کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے۔
ٹھیک ہے، میں طلبا سے گزارش کروں گا کہ بار بار آپ لوگ جو ہے چیٹ میں میسج نہ ڈالیں، جب میں سوال پوچھوں تب ڈالیں، ورنہ مجبوراً مجھے آپ لوگوں کو پھر یہ پارٹیسپینٹس کی لسٹ سے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے میرے صبر کا امتحان نہ لیں، میں نے بار بار یہ بات بتائی تھی۔ چلیے ہم موضوع پر آتے ہیں، آپ کو ڈراتے نہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے علم حاصل کرنے کی جو عمر ہے وہ اصل میں کون سی عمر ہے، یعنی انسان جو ہے نوجوانی میں جو ہے علم حاصل کرے، کیوں؟ وہ پتھر کی لکیر کے جیسے جو ہے اس پر گامزن ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر چیز اس کو یاد رہ جاتی ہے، گویا ورق اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب عمر بڑھتی ہے تو جسم اس کا کمزور ہو جاتا ہے، عقل اس کی کمزور ہو جاتی ہے، مشکل تو ہوتی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اس عمر میں بھی علم حاصل کر سکتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ کیوں ساتھیوں؟ علم کے لیے جو اصل چیز ہے جو ہمیں چاہیے وہ ہے حوصلہ۔ قیمت المرء ہمتہ و مطلبہ، حوصلہ چاہیے، یعنی ضد چاہیے، ضد میں مثبت انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیکھنا ہے۔ امام کسائی، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں امام کسائی کا مقام، اتنے بڑے عالم ہیں امام کسائی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا، ابھی تو واقعہ میرے پاس وہ موجود نہیں، لیکن میں ڈھونڈ کر آپ کو بھیجوں گا کہ جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے رسول نے کسائی کو بلایا اور کہا کہ کسائی سنا ہے کہ تمہاری قرأت بہت اچھی ہے، کہا قرآن تو ہمیں سناؤ۔ اللہ اکبر، جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں عالم رؤیا کی بات کر رہا ہوں۔ امام کسائی، اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا؟ کہا نہیں، تو کہا امام کسائی کہتے ہیں کہ سورہ صافات کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ اکبر، یعنی 30 سال کی عمر میں اصل میں ہوا کیا کہ ایک عورت نے ایک بچے کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ پڑھو ورنہ اس چرواہے کی طرح تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو امام کسائی کہتے ہیں کہ دل کو بہت یہ بات چبھ گئی کہ لوگ میری جو ہے بد دماغی کی یا میری بے روزگاری کی مثال دے رہے ہیں۔ تو اس 30 سال کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا، اور آپ جان کر تعجب کریں گے بات سے بات کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ امام کسائی رحمہ اللہ علم نحو فقہ کے بہت بڑے امام تھے، اور بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ ہارون رشید کے دربار، ہارون رشید آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، ہارون رشید جو بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہارون رشید جو ہے امام کسائی نماز پڑھ رہے تھے، ہارون رشید پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے بادشاہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے آواز کو اچھی کرنے لگے۔ اور طلبا کو کہنا چاہوں گا یہاں پر، تھوڑے طلبا ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یعنی سیکھ رہے تھے، یہ شرک نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی آواز آپ کی قرآن سن رہا ہے تو آپ اچھی آواز میں پڑھنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ ریا نہیں ہے، یہ شو آف نہیں ہے، بالکل آپ کریں۔ صحابہ کو آپ دیکھیں، ابو موسیٰ الاشعری نے کیا کہا، اللہ کے رسول اگر میں جانتا کہ آپ سن رہے تو میں اور اچھی آواز سے پڑھتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا یہ کوئی ریا کی بات نہیں ہے۔ بہرحال امام کسائی کہتے ہیں کہ بادشاہ نماز پیچھے پڑھ رہا تھا، تو میں ایکسائٹ ہو گیا جو سمجھے آپ، اور میں نے جو ہے لعلہم یرجعون کی جگہ میں نے لعلہم یرجعون پڑھ لیا۔ اللہ کی قسم، امام کسائی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہارون رشید رحمہ اللہ نے یہ جرت نہیں کی۔ ہارون رشید عالم دین تھے بہت بڑے، وہ بھی جو ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، حالانکہ انہوں نے کیا پوچھا کہ شیخ آپ نے آج لعلہم یرجعون پڑھا، یہ کون سا طریقہ ہے، یا یہ کون سا حرف ہے، یا یہ کون سی قرأت ہے؟ تو کہا کہ امیر المومنین بسا اوقات گرتے ہیں میدان میں شہسوار ہی غالب، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو بس یعنی امام کسائی کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا شہسوار بھی کبھی کبھار میدان میں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ تو کہا ہاں تم نے ٹھیک بات کی۔ تو آپ دیکھیں ادب دیکھیں ان لوگوں کا۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان بڑی عمر میں بھی علم حاصل کرنا شروع کر سکتا ہے۔ کافی ساری مثالیں، ایک مثال میں نے ابھی آپ کو بیان کی، لیکن ایک نصیحت جو میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی یہاں پر نقل کرنا چاہوں گا۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ بڑی عمر کے بعد وہ علم حاصل کرنا شروع کرے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک ایسے عالم کو پکڑے جو موسوعہ کی حیثیت رکھتا ہو، یا ایسے عالم کو پکڑے جس کا مطالعہ موسوعے کے مترادف ہو۔ ان کیا معنی؟ بعض علماء ہوتے ہیں سبحان اللہ جن کا جو علم ہوتا ہے نا وہ انسائکلوپیڈیا تھا، موسوعہ آپ سمجھیں، یعنی وہ گرامر پر جو ہے، یعنی نحو، صرف، معنی، بدی، اس پر بھی سبحان اللہ ان کی گرفت ہوتی ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، علل الحدیث، اسماء الرجال، اصول الحدیث، قواعد الفقہیہ، ضوابط الفقہیہ، اور خطبات، زہد، ورع، تمام علوم پر، کلام پر، منطق پر،
علم العروض پر، اسی طریقے سے ادب پر، تفسیر پر، قواعد التفسیر پر، اصول التفسیر پر، طبقات المفسرین، امثال القرآن، امثال الحدیث، اقسام القرآن، یہ تمام علوم پر ان کو کیا ہوتی ہے؟ مہارت ہوتی ہے۔ تو تم کیا کرو؟ ایسے عالم کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تم 20 کتابیں پڑھو، تم ایک ایک مجلس میں یا بسا اوقات اس عالم کی صحبت میں رہ کر وہ 20 کتابوں کا علم اس سے لے لو گے، اور یہ کافی فائدہ مند بھی ہوگا۔ کیوں؟ جب تم کتاب پڑھو گے ہو سکتا ہے کہ تم سے غلطی ہو سمجھنے میں، لیکن اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو یہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ طالب علم کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ تو بہرحال آپ ابن حزم کا بہت سارے واقعات ہیں، ابھی تو میں کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ نصیحت کی بنیادی طور پر، کیا نصیحت کی کہ ہاں وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑے چیلنجز وہ فیس کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ علم سیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ عالم کی صحبت اختیار کرے تاکہ جو ہے وہ صحبت اچھا پڑھ سکے، جلدی پڑھ سکے کیونکہ عمر کم ہے ابھی۔ اور تیسرا کہ وہ جو ہے مایوس نہ ہو۔ یہ تھا 6واں سوال۔ 7واں سوال یہ ہے، اور 7واں سوال تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر لڑکوں کو، اگر لڑکے کتنے ہیں دل نواز، اگر دل نواز میری بات سن رہے ہیں، اور اگر اس میں جتنے بھی لڑکے ہیں، خاص کر وہ لڑکوں کو میں کہوں گا کہ آپ لوگ میری بات غور سے سنیں۔ یہ سوال انہی لوگوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے لیکن لڑکوں کے لیے جو ہے یوں سمجھے آپ کافی اہم ہے۔ سوال کیا ہے؟ اصل میں یہ شیخ محمد فرکوش کو پوچھا گیا، مجھے پتا نہیں، میں نے 2 تحریریں لکھی ہے، آپ مجھے پتا نہیں کہ گروپ میں آپ نے کتنے لوگوں نے پڑھی۔ ہمارے یہاں یہ ایک بات ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، بلکہ یہ ضرور کہوں گا کہ بہتر بھی نہیں، کہ ہمارے یہاں سلفیت صرف سعودی سے شروع ہوتی ہے اور سعودی پر ختم ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر سعودی سے آپ کو تزکیہ اجازت مل جائے تو آپ سلفی ہیں، اور سعودی میں آپ نہ پڑھیں یا سعودی کے کوئی شیخ آپ کو نہ پہچانے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ شیخ عبداللہ ناصر، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سعودی کے مشائخ یہاں پر آئے ہیں علم سیکھنے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو میں بات کہہ رہا ہوں خواہش پر یا پھر جہالت پر مبنی نہیں ہے میری بات، میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں اور وقت آنے پر مدلل اور مفصل انداز میں براہین اور ثبوت کے ساتھ اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ سعودی کے مشائخ آج بھی، آپ شیخ عبدالعزیز نے مرزوق الطریفی کو اٹھا کر دیکھیں، بہت بڑے عالم ہے، وہ کہاں آئے پڑھنے کے لیے؟ وہ انڈیا کو آئے پڑھنے کے لیے۔ شیخ ربیع کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اجازت مانگی کس سے؟ شیخ عبداللہ مبارک پوری سے۔ اگر میں مثالیں دیتا چلا جاؤں، علامہ گوندالوی یہاں کے کہاں گئے پڑھانے؟ مدینہ یونیورسٹی کو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ شیخ محمد فرکوز کا ذکر آ گیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جگہ کے علماء کو دیکھیں، اپنے آپ کو قید نہ کریں۔ سمندر جیسا اگر علم آپ کو پیدا کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے سمندروں کے پاس آپ کو پھرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ یمن کے علماء سے استفادہ کریں۔ یمن کے آپ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یمن کے اندر کافی سارے علماء ہیں یمن کے، شیخ مقبل بن ہادی الوادی ہے، شیخ یحییٰ الحجوری ہے، اٹھا کر دیکھیں آپ یمن کی تاریخ، کتنے بڑے بڑے علماء جو ہے یمن سے آئے۔ بلکہ آپ یمن جانتے ہیں، یمن کی فضیلت بھی احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یمن کے اندر کیا ہے؟ فقہ ہے۔ یمن کے اندر کیا ہے؟ فقہ ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا جی، جو مدنی تو ہے ظاہر سی بات ہے وہ سعودی یونیورسٹیز کے ہی ہے۔ تو بات اسی طریقے سے آپ اردن کے علماء کو دیکھیں، جو جارڈن کے جو اسکالرز ہیں، شیخ مسرور آل سلمان ہے، شیخ مصطفیٰ الادوی ہے، شیخ عمر بن سلیمان الاشقر ہے۔ موریٹانیہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، موراکو کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سوڈان کو آپ اٹھا کر دیکھیں، پاکستان کو آپ اٹھا کر دیکھیں، بنگلہ دیش کو آپ اٹھا کر دیکھیں، بنگلہ دیش میں بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ پورے ہوش میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ امریکہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، امریکہ کے اندر بھی علماء موجود ہیں۔ لندن کو آپ اٹھا کر دیکھیں، لندن کے اندر بھی کافی سارے علماء موجود ہیں، یعنی یونائٹڈ کنگڈم کے اندر۔ تو میں رشیا کو اٹھا کر دیکھیں، روس کو، اب ظاہر سی بات ہے بخاری ترمذی یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہی USSR کے رہنے والے تھے۔ تو اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ جتنا آپ مطالعہ کریں گے، جتنا وسعت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جو ہے یوں سمجھے آپ ہر بدعتی سے آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ نہیں، میں سلفیوں کی بات کر رہا ہوں، میری بات کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لگ جائیں۔ سلف ہر جگہ موجود ہے۔ اب کل کے دن یہ نہ کہے شیخ آپ نے پاکستان کہا، طاہر القادری کی جو ہے کوالٹی بہت اچھی آ رہی، ہجری میں آ رہی، لہٰذا ہم سب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہر عالم یعنی یہ میں ٹوریزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر علم کی بات کر رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھیں
کہ جہاں جہاں سلفی ہو وہاں وہاں جو ہے آپ وہاں سے جو ہے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں اور علماء کے متعلق معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو اب بہرحال بات اسی طرف جا رہی ہے. تو میں اس لیے کر رہا تھا کہ شیخ فرقوش کو ایک سوال رکھ کے شیخ ہم طالب علم ہیں. دیکھیے سوال یہاں پر غور سے سنیں. سوال ہمیں آیا ہے اور سوال ہم اس کا مدلل اور مفصل جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ شیخ ایک طالب علم کی عزت نفس اور مال اس کی زندگی میں کیا اہمیت کا حامل ہے. اگر میں انگلش میں کہوں واٹ از دا امپورٹینس آف منی ان دا لائف آف اے اسٹوڈنٹ آف نالج. مال کی کیا اہمیت ہے طالب علم کی زندگی میں. یہاں تک سمجھے آپ میری بات. مال منی دولت. جی آئیے ابن جوزی رحمہ اللہ کی نصیحت کو ہم دیکھتے ہیں. منفعت المال کے اندر انہوں نے ایک نصیحت کی. شیخ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی. کتنے لوگ جانتے ہیں ابن جوزی کو؟ کتنے لوگ؟ کسی نے سنا؟ نام تو سنا ہوگا کم از کم زندگی میں ایک بار. نام بھی نہیں سنا. کچھ پوچھ رہا ہوں کم از کم جواب تو دے دیں. سنا ہے آپ سے. یہ تو بہترین جواب تھا. سنا ہے لیکن شیخ آپ سے ہی سنا ہے. جی بارک اللہ فیک. نہیں سنا. دیکھیں عبد الرحمن ابن جوزی بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا نا تو انہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پانی کو میت کے بعد جب مرتا ہے انسان تو اس کو پانی لکڑیوں سے گرم کیا جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو ان کو جن لکڑیوں سے گرم کیا گیا وہ لکڑیاں جو ہے وہ لکڑیاں تھی یعنی جس سے وہ حدیث لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ایک لکڑی سے وہ حدیث لکھتے تھے اور جب لکھنا ختم ہو جاتا چھوٹا سا ایک تنکا باقی رہتا وہ پھینک دیتے بازو رکھ دیتے. جب ان کا انتقال ہوا وہ تنکوں کو جمع کر کر پانی کو جو ہے کیا کہتے ہیں گرم کیا گیا اور اس سے ان کو غسل دیا گیا. سوچیں آپ ابن جوزی بہت بڑے امام ہیں. اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. بہت بڑے امام ہیں. کیا علم تھا. بہرحال وہ ایک حافظ تھے. موسوعات ہیں انسائکلوپیڈیا تھے اس بات میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے کئی سارے آراء شاذ ہیں جس میں ابھی ہم اور اوپینینز ہیں جس میں ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے. بہرحال وہ ابھی ہم کبھی تفصیل سے بتائیں گے. وہ ابھی اس وقت کا موضوع نہیں ہے. فیض القادر کے اندر کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر علماء کے لیے مال جمع کرنے سے زیادہ کوئی چیز غنیمت نہیں. کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں سے آزاد ہو جائے. اگر مال کو علم کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ کمال حاصل کریں گے. حقیقت میں علماء کی جماعت کو کیا کیا جاتا ہے؟ دولت سے دور رکھا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ساری چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہے اور ان کا صبر کم ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے چیزیں لیتی ہے ایسے راستے اختیار وہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے. ان کو عذر تلاش کرنا پڑتا ہے حالانکہ اچھے طریقے ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بعض صوفیوں کو علماء کو دیکھا جو بار بار گورنروں کے چکر کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس دور میں گورنر ہوتے تھے اور آپ دیکھیں جو علماء گورنر کے چکر لگاتے ہیں. اب غور کریں میری بات. علامہ عبد البر المالکی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین علماء وہ ہے جو حکمرانوں سے عہدیداروں سے دور رہے اور جو سب سے بدترین علماء وہ ہے جو حکمرانوں سے گورنروں سے یوں اور پالیٹیشین سے جو سب سے زیادہ قریب رہے. کیوں یہ ان کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ان سے جو ہے فائدہ حاصل کریں. ٹھیک ہے. اور نتیجے میں کیا ان کے جو برے کام ہیں ان کی تعریف ان کو کرنا پڑتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہو. میں نے دیکھا ہے اور میں نے جو ہے سوال بھی کیا ہے وہاں پر کہ آپ دیکھیں سبحان اللہ اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اس عمل پر. اور یہ حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے صحیحہ کے اندر نقل کیا. میری باتوں کو آپ لوگ غور سے سنیں. میں آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. سبحان اللہ جب آپ دیکھیں درس ہوتا ہے مجلس ہوتی ہے اسٹیج ہوتا ہے. میں خاص کر اگر اس میں کوئی حیدرآباد والے ہیں تو سمجھ سکتے ہوں گے میری بات. اور اسٹیج پر یا کیا ہوتا ہے بڑی سی کرسی اس پر ایک ایم ایل اے بیٹھتا ہے. کون ہے وہ؟ کافر ہے. اولئک شر البریہ. اللہ کے پاس ایک مکھی کی بھی جو اہمیت ہے اتنی اہمیت نہیں ہے کافر و مشرک کی. اور ایک عالم کو جو متقی ہے پرہیزگار ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کو ایک چھوٹی سی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے اللہ رب العزت راضی ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. کیوں بٹھا رہے ہیں اس کو اسٹیج پر؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس دولت. تو یہ چیز اگر وہی عالم اس کے پاس دولت ہوتی
اور اس کے پاس جو ہے یوں سمجھے آپ طاقت ہوتی تو کیا ایسا کرتے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو طلباء کو چاہیے دولت بھی جمع کرے اور اپنے ساتھ علم کو بھی جمع کرے۔ میں یہی نصیحت آپ لوگوں کو کروں گا۔ اور یہاں پر ایک نصیحت نہیں بلکہ میں لکھ کر لایا ہوں، ہو سکے وقت زیادہ جا رہا ہوگا اس میں، لیکن آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے لکھ کر لایا ہوں مجھے، اور ان کی کتاب کو دوسرے لوگوں نے چوری کر لیا اپنے ناموں سے، لیکن چوری نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اور انہوں نے کیا کتاب لکھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کتاب کیا ہے؟ ان کی ایک کتاب ہے علماء کے اوپر، قاضی اطہر مبارک پوری رحمہ اللہ، قاضی اطہر مبارک پوری رحمہ اللہ کی۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب، یوں سمجھے آپ، ایک اچھی تحقیق کی، عجیب تو نہیں کہوں گا میں، ایک اچھی تحقیق کی، اور خاص کر آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ وہ تحقیق کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، انہوں نے علماء کے جو ہے یوں سمجھے آپ کیا کہتے ہیں اسے، پروفیشنز، ان کا جو ذریعہ معاش تھا اس کو انہوں نے جمع کیا۔ اور میں ابھی تو ظاہر سی بات ہے وہ پورے نام تو میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، ذرا غور سے سنتے جائیں کہ کیسے کیسے علماء کا۔ دیکھیے، میں بس آپ کو کیٹیگریز بتا رہا ہوں، اور کیٹیگریز مل گئی ہیں مجھے الحمدللہ۔ دیکھیں، توجہ ہے آپ لوگوں کی یا پھر تھک چکے ہیں آپ لوگ؟ جی، بارک اللہ فیک۔ جو کیٹیگریز ہے وہ کیٹیگریز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک تو وہ علماء تھے جنہوں نے کاغذ بنانے اور فروخت کرنے والوں میں، یعنی پیپر وہ بیچتے تھے، ان کا پروفیشن وہ تھا، سمجھے بات کو۔ ایک وہ تھے جو انک بیچتے تھے، ایک وہ تھے جو سکرائبز تھے، یعنی کتابیں لکھتے تھے، سکرائبز کرائے پر اور بیچ دیتے تھے۔ ایک وہ تھے جو پیپر جلساز جسے ہم کہتے ہیں نا، مینوسکرپٹس، وہ تھے۔ ایک کتب فروش، کتابیں بیچتے تھے۔ ایک ریشم، کپڑا بیچتے تھے۔ ایک سلک بیچتے تھے۔ ایک روئی کو بیچتے تھے، اور ایک روئی کو نکالتے تھے، اور ایک روئی کو جو ہے کیا کہتے ہیں، کپاس کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتے تھے۔ یعنی پورے لسٹ ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں بس آپ کو ہیڈنگز بتا رہا ہوں، یہ مت سمجھے کہ بس ہاں ایک ایک ہیڈنگ کے اندر کئی کئی بڑے علماء ہیں۔ جیسے آپ کپڑوں کو لے لیں امام حنیفہ رحمہ اللہ، سونار کو لے لیں ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ، تیل اگر کوئی بیچ رہے ہیں، ہے کہ نہیں، تیل بیچ رہے ہیں سید المسیب رحمہ اللہ، کاروبار کر رہے ہیں عبداللہ مبارک رحمہ اللہ، بات سمجھیں؟ تو یہ ایک ایک کیٹیگری کے اندر کئی سارے علماء کے نام ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے نہیں بتا سکتا۔ اسی طریقے سے دھاگا بیچنے والے علم علماء، اسی طریقے سے دھوبیوں میں علم اور علماء، اسی طرح سے استری کرنے والوں میں علم علماء، صابن بیچنے والوں میں علماء، پرانے کپڑوں کے تاجروں میں علماء، اولڈ کلوز جو اولڈ سٹاک ہوتا ہے، تو رنگ سازوں میں علم علماء، یعنی چھیٹ بنانے، درزیوں، سفاروں، کمہاروں، یعنی پورے ہر جگہ آپ کو جو ہے خادموں میں، شکاریوں میں، چرند و پرند فروش، کرایہ میں، یہ اتنے چیزیں ہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے پورا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی آپ لوگوں کو؟ بہت سلو ہے آواز صاف نہیں آ رہی ہے میری؟ اگر نہیں آ رہی ہے تو ابھی کہہ دیجیے، میں کیا کرتا ہوں میرے ہاٹ اسپاٹ سے کنیکٹ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، آ رہی ہے کلیئر، ٹھیک، بارک اللہ فیک۔ تو اس سے کیا بات پتا چلی کہ علماء جو ہے دین کو جو ہے ذریعہ نہیں بناتے تھے دنیا کا، دین کو ذریعہ نہیں بناتے تھے دنیا کا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر طلباء کو کہنا چاہوں گا، اگر ایک عالم تقریر کرے اور تقریر کے 10,000 روپے کیا لے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل جو اجرت آتی ہے تعلیم پر، بہترین اجرت ہے۔ ہم یہ بات بالکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ علماء جو امامت کر رہے ہیں، یا جو لوگ اذان دے رہے ہیں، یا جو لوگ درس دے رہے ہیں، یا جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں، ان کی اجرت نہیں، بالکل ان کو اجرت دینی چاہیے، بلکہ ڈاکٹر، ایک پائلٹ کو جتنی سیلری دی جاتی ہے اتنی سیلری ان کو دینی چاہیے، اس کا انکار ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ طلباء جو ہے اس میں بھی رہیں اور اس میں بھی رہیں، یہ مقصد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم جو ہے جو پیسے لیتا ہے نہیں، عالم کی کمائی بہترین کمائی ہے، اور بدقسمتی سے آج جو مسلمان معاشرہ تباہ ہو چکا ہے وہ اسی وجہ سے کہ آپ جو ہے مشاعرے میں کسی معشوقہ یا پھر کسی لڑکی کے حسن پر اشعار کہنے والے کے تو 10,000 20,000 لاکھوں لٹا دیتے ہیں، اور جو ہمیں معلم قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے اس کو 500,000 روپے دینے کے لیے انسان کی جان نکل جاتی ہے، اسی وجہ سے تو معاشرہ تباہ۔ تو میں اس طرف بات نہیں کر رہا ہوں کہ کیا علماء کی جو ہے تنخواہ حرام ہے، نہیں، علماء کی تنخواہ بالکل جائز ہے، سب سے پاکیز جو ہے یوں سمجھے آپ ایک پاکیزہ روزی ہے۔ میں طلباء کی بات کر رہا ہوں کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ مال پر بھی
توجہ دے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، حلت الاولیاء کے اندر ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آج، یعنی خیر القرون کی وہ بات کہتے ہیں کہ آج کے دنوں میں اگر کسی کے پاس دینار ہے تو اس کا اچھا استعمال کرے، کیونکہ یہ دینار کافی ضروری ہے، ورنہ اگر یہ دینار نہیں ہوں گے تو انسان جو سب سے پہلے چیز کو قربان کرے گا وہ ہے دین، ہے کہ نہیں؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جاب کے خاطر، جن کے پاس اب پیسے نہیں ہے، کوئی بزنس وہ کرتے نہیں ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے ان کے پاس، جاب کے خاطر داڑھی کو وہ نکال دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، کیا کہتے ہیں، ایک بہت بڑا کالج تھا، تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے ایک دوست تھے اس کالج کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹرکی کا وہ کالج تھا، ٹرکی تو آپ جانتے ہیں استنبول، تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کر پڑھائیے، لیکن آپ کی ہمارے پاس بس شرط اتنی سی ہے کہ فیصل کہ آپ جو ہے داڑھی کو تھوڑا سا جو ہے کم کر دیں، تو ہم جو ہے ضرور آپ کو جو ہے موقع دیں گے پڑھانے کا۔ سبحان اللہ، یعنی ہم نے پوچھا شیخ سے یہ مسئلہ، تو شیخ نے کہا کہ نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ اللہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان محتاج ہو جائے، اگر ظاہر سی بات ہے میں بھی اگر محتاج ہوتا، ہم انسان ہے، کمزور ہے، ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے جس طرح صحابہ کا تھا، تو ہم کیا کرتے؟ اسی وجہ سے کیا کہا کہ تم مال کو جمع کرو، کیوں؟ اگر مال کو جمع کرو گے یہ مال انشاءاللہ تمہارے لیے جو ہے دین کو محفوظ کرنے کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے یہی بات کیا کس سے کہی تھی؟ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پڑھ کر دیکھیں کیا نصیحت مال کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو کی تھی۔ بہرحال اسی طرح سفیان ثوری نے یہاں تک کہا، اے لوگوں جو پڑھے لکھے ہو، جو علم کے دعوے دار ہو، اپنے سر کو اونچا کرو، کام کرو اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔ آج کل طلبہ ہے، میں دیکھتا ہوں، میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب اب تک یہ 60 سال کی عمر میں کام کر رہے ہیں، یہ آپ نے کیا، آپ تو جاہل ہے، آپ سے بہتر تو وہ ہے جو مزدوری کر رہا ہے۔ طلبہ کو بوجھ نہیں بننا چاہیے، طلبہ کو بوجھ ہلکا کرنے والا بننا چاہیے، یہ بھی آپ بات یاد رکھیں۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہے اس موضوع پہ، تو بات یہ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ طلبہ کے لیے دولت بھی جو ہے ضروری ہے، اور وہ دولت کو بھی جمع کرے۔ بہرحال دولت کے پیچھے ہی نہ دوڑے، یہ بھی میں نہیں کہتا، اعتدال جو ہے، ماڈریشن جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا، چلیے آتے ہیں اور ایک سوال کے اوپر۔ اب سوال کیا ہے، غور کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ متاخرین کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے اور متقدمین کی کتابیں پڑھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ طلبہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ متاخرین کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، یہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ جاہل ہے۔ کتاب ہوتی ہے، اگر وہ کتاب کسی حق گو عالم دین نے لکھا ہے، ظاہر سی بات کتاب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ متقدمین متاخرین یہ جو تقسیم ہے ایک علمی تقسیم ہے، لیکن کتاب آپ اگر ایک مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں سیرت عائشہ پر کون سی کتاب بہترین ہے، تو میں ظاہر سی بات کہوں گا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت عائشہ۔ اب آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور کافی اردو کے اندر بہترین کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا منہج جو ہے اہل سنت کا منہج نہ ہو اور بعض انحرافات سنتے ہیں، واللہ اعلم، اب ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن کیا اہل علم کی تو کتابوں سے آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ کیا ہے، بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافی سارے یہ سمجھیں، یہ کیوں بتا رہا ہوں، آپ کو ایک شخصیت کے متعلق کچھ فتویٰ معلوم ہوتا ہے، مثال کے طور پر، چلیے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں میں کہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ، ان کو ایک سوال ہوا، کہ کیا سوال ہوا شیخ مقبل بن ہادی الوادی کو؟ شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ شیخ، ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ متقدمین کے منہج پر تخریج نہیں کرتے تھے، یا بالفاظ دیگر متقدمین کے منہج پر وہ جو ہے حدیث پر صحت کا حکم نہیں لگاتے تھے، یعنی ان کا جو منہج ہے حدیث کی تخریج میں یا حدیث کے اوپر صحت لگانے میں وہ کافی کمزور ہے، لہٰذا ان کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے اور ان کی کتابوں میں کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی نے کہا۔ تو شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے، یمن کے عالم دین ہے اور کافی بہادر عالم دین ہے، آپ ان کا کبھی درس سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اپنے شیخ سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میں بس بات سے بات مجھے یاد آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، تو اچانک ان کے سامنے سے ایک حدیث گزری،
جب حدیث گزری تو انہوں نے کہا، شیخ مقبول بن ہادی الوادی رحمہ اللہ نے، کہ یہ حدیث کو اگرچہ ہمارے استاد نے صحیح قرار دیا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو طلباء نے کہا کہ شیخ آپ ایک کام کریں، استاد کو فون کر لیں، یعنی کس کو، شیخ البانی کو فون کریں اور کہیں کہ آپ سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کال کیا کس نے؟ شیخ مقبول بن ہادی الوادی رحمہ اللہ نے۔ تو جب کال کیا تو شیخ نے فون اٹھایا، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، تو بات چلی۔ جب بات چلی اور بات ہو رہی تھی تو اتنے میں جو ہے فون رکھ دیا شیخ مقبل نے۔ تو طلباء کافی حیران ہو گئے کہ شیخ آپ نے کال تو اس لیے کیا تھا کہ ان کی غلطی بتائیں، لیکن کہا کہ مجھے شرم آ گئی کہ میں نے جس استاد سے سیکھا ہے اس استاد کو ہی میں غلطی بتاؤں، میری شرم آڑے آ گئی، میں ان کو کچھ کہہ نہیں پایا۔ دیکھیں محبت عقیدت بعض لوگوں سے ہوتی ہے، میں یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہ نکالے پھر آپ لوگ کی غلطی نہ بتانے چاہیے، بہرحال تو محبت بہت تھی اپنے شیخ سے، شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ۔ شیخ مقبل نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، بڑی پیاری بات آپ نے کہی، کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ متاخرین کی کتابوں میں یعنی اور یا پھر شیخ ناصر الدین البانی کتابوں میں فائدہ نہیں ہے تو وہ خطا پر ہے، وہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ البانی کی تقلید نہیں کرتے، اگر ہم تقلید ہی ہمیں کرنا ہوتا تو ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کرتے، یا امام ابن حنبل کی کرتے اور امام شافعی کی کرتے۔ ہاں تم کہہ رہے ہو کہ شیخ البانی کی کتابوں میں کوئی اہمیت نہیں، تو یہ خطا ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی محقق ان کی کتابوں کے بغیر تحقیق نہیں کر سکتا، ہر محقق ان کی کتابوں کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے مقبولیت دی ہے آج بھی، یعنی شیخ البانی کا مقام آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حرم کے اندر بھی جب حدیث بیان ہو رہی ہے آج، تو کیا کہہ رہے ہیں علماء کہ ہاں شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بھی بات میں طلباء کو کہنا چاہوں گا کہ ہر حدیث کے بعد یہ کہنا کہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، یہ بھی کیا ہے، محدثین کی محنت کو رائگاں کرنے کے مترادف ہے۔ آپ متقدمین کے اقوال نقل کریں۔ اب یہ بھی ایک بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ ہر حدیث کے بعد کہے کہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، نہیں، آپ اس وقت شیخ البانی کا قول لائے بطور شواہد، یہ میری نصیحت نہیں ہے، شیخ ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ کی نصیحت ہے۔ بہرحال یہ علمی بات تھی اور میں چاہتا ہوں، میرا مقصد اتنی گہرائی سے پڑھانے کا صرف ایک ہی ہے، اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں تو کان سے نہیں دل سے سنیں، کہ میں اتنی باتیں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ علم کے اندر گہرائی حاصل کریں، اور یہی وجہ ہے، بات سے بات یاد آ گئی، اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، کہ میں نے مثال کے طور پر آج ہی کی بات ہے، میں نے ڈاکٹر نبیل نثار عبد الوہاب حفظہ اللہ سے بات کی، ڈاکٹر نبیل نثار ام القرا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی آپ نے کی ہے ام القرا سے، اور جب میں مکہ میں گیا تھا، ظاہر سی بات ہے میں مصروف تھا، ان سے ملاقات نہیں کر پایا، انہوں نے بلایا تو تھا مجھے ان کے گھر پر، لیکن یوں سمجھے حالات موافق نہیں تھے اور میں جا نہیں پایا کیونکہ مجھے کافی کام تھا۔ تو شیخ نبیل نثار حفظہ اللہ کو میں نے گزارش کی کہ وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہو، اور وہ مان بھی گئے۔ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے اگر کل چھٹی ہوگی تو پرسوں انشاءاللہ وہ آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بتائیں گے کہ علم کا پی ایچ ڈی انہوں نے کی، بی اے انہوں نے کیا، ایم اے انہوں نے کیا، کافی سارے مینuscripts کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ تو یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نبیل نثار سے ہمارا نہیں، بالکل نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ علماء سے فائدہ حاصل کریں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ علم جو ہے صرف یعنی ٹرو اور فالس، فل ان دا بلینک، ملٹیپل چوائس کوشچن، علم اس کا نام نہیں ہے، اور علا وجہ البصیرت کہتا ہوں میں یہ بات، نہ مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہے، نہ اعتراض کرنے والے کی اعتراض کی پرواہ ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ علم یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک علماء سے، کتابوں سے، مکتبے سے، مساجد سے، مدارس سے جڑے رہے، تبھی جا کر وہ علم حاصل کر پائے گا۔ محض خواہشات سے، محض چند یوں سمجھے آپ 6 مہینے یا 2 مہینے کورس کر کوئی شخص عالم نہ بنا ہے نہ بنے، یہ حقیقت ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جب متعلق جب یہ پوچھا گیا تو شیخ مقبول بن ہادی الوادی نے رد کیا اور کہا کہ پورے دلائل دیے کہ نہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ تو یہ بات یہ پتہ چلی کہ کتاب چاہے جو بھی ہو، ہم کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہم تقلید نہیں کریں گے، ہم طلبہ کیا کریں گے، اہل علم کے صحبت میں رہ کر ان کتابوں کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط۔ ٹھیک ہے، چلیے اور 2 سوال لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے، پہلا سوال تو یہ ہے، اور یہ سوال بھی کافی اہم ہے، کہ بعض لوگ مشائخ سے تزکیہ لے لیتے ہیں اور اہل سنت کے علماء پر
تشنیع یا یوں سمجھے تان و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب میں مثال دوں گا تو آپ لوگ گھبرا جائیں گے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے مقام پر بالکل آپ کو دلائل دوں گا۔ دیکھیے، علماء پر تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے کر اپنی بات کو ثابت کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بعض لوگوں نے، جب ہم نے کہا تھا کہ خدا کہنا جائز ہے، تو بعض لوگ کافی جو ہے ناراض ہو گئے، بلکہ اور کافی سارے ہمیں ہی دلائل دینے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں بحث کرنے کے لیے، اللہ رب العزت گواہ ہے، اور میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ابھی تک نہیں آئے۔ پتا کیا چلا کہ ایک رینڈم سٹیٹمنٹ دینا بہت آسان ہے، لیکن علم کے میدان میں اپنی بات کو دلائل اور براہین سے ثابت کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ امام ذہبی کے سیر اعلام النبلاء اٹھا کر دیکھیں، احمد ابن علی الاباری بہت بڑے امام گزرے، کہتے ہیں کہ خراسان میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اور اس کے جو ہے مونچھیں تراشے ہوئے تھے، اور وہ کتاب لے کر آیا، اور جب علماء اہل حدیث کا ذکر ہوا تو کہتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اور آج کل ہوتے ہیں ایسے لوگ، کوٹ ٹائی پہن کر لبرلزم، بعض آئی ٹی میں ایک تھوڑے پیسوں کی جاب ہو جاتی ہے، بعض تھوڑی بہت اردو غالب کی میر تقی میر کی شاعری سمجھتے ہیں، اور ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر کہتے ہیں کہ علماء کو کیا معلوم آج امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، ایک ایٹیٹیوڈ میں آ جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک تھوڑے سے اللہ رب العزت 2-3 روپے ان کو نواز دیتا ہے، اور علماء کی توہین کرنے لگتے ہیں، کوٹ پہن لیتے ہیں، اور جو ہے بعض کو تو ہم نے دیکھا سگریٹ پھونکتے ہوئے علماء کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، غور سے سنیں اس واقعے کو۔ احمد ابن علی الابری کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو دیکھا، جب علماء حدیث کا ذکر ہوا تو کہتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا، یعنی احمد ابن علی الابری نے کہا کہ تم نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، تمہاری تو یہ اوقات ہے، یہ حیثیت ہے۔ اس نے کہا، آپ میری بات کر رہے ہیں؟ تو کہا ہاں میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ کہا مجھے بتاؤ کہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ چلا ایک حدیث تو پڑھ کر سنا دو کہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے جاتے ہیں۔ خاموش ہو گیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ جب رکوع میں جاتے ہو تو گھٹنے پر جب تم اپنے ہاتھ رکھتے ہو تو اس کی کوئی حدیث تو سنا دو۔ خاموش ہو گیا۔ کہا یہ تو بتاؤ کہ سجدہ کرنے کی فضیلت یا سجدہ کرنے کے طریقے کے اوپر جو آثار جو روایت وارد ہے اس کا طریقہ بتا دو۔ خاموش ہو گیا۔ ارے تمہاری حیثیت تو یہ ہے، احمد بن علی نے کہا، کہ تم بات نہیں کر پا رہے ہو، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، 2 رکعت نماز جو صبح میں اور 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ تم پہلے یہ سیکھ لو، بعد میں علماء کے متعلق گفتگو کرنا۔ ابھی یہ بات یاد رکھ لو کہ لیس بشیء تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہو، تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو علماء کے خلاف کھڑے ہونا تو بہت آسان ہے، لیکن دلائل کے میدان میں اپنی بات کو ثابت کرنا کافی مشکل ہے۔ تو بات سے بات دوسری طرف جا رہی تھی۔ اصل میں سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ بعض لوگ اجازت لے لیتے ہیں، یعنی تزکیہ لے لیتے ہیں، ہوتا بھی ہے ایسا، تزکیہ لے لیتے ہیں اور علماء پر جو ہے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں، آپ جا کر دیکھیں، مرتضیٰ بن بخش کو آپ اٹھا کر دیکھیں، مرتضیٰ بن بخش صاحب کو بعض اجازات ملی، لیکن انہوں نے انہی اجازات کو کس کے خلاف استعمال کیا؟ دیوبندیوں کے خلاف اتنا استعمال نہیں کیا، یا یوں سمجھے جتنا استعمال کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا جتنا ہماری علماء کے خلاف ان کی زبان چلنے لگی۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ اجازت تو مل گئی، تو سبحان اللہ، شیخ عبید اللہ الجابری آپ اٹھا کر دیکھیں، شیخ عبید الجابری مجموع الرسائل الجابریہ اس کی صفحہ نمبر 62 پر شیخ عبید اللہ الجابری بڑی پیاری بات کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ شیخ ہم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جن کو عالم نے اجازت دی، کیونکہ عالم انہیں اچھا سمجھتے تھے اور کیونکہ انہوں نے اہل بدعت کے خلاف بولا تھا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ ایسے کر رہے ہیں سلفیوں کی طرح۔ تو کہا کہ اے میرے بیٹے، علماء پر وحی نہیں آتی، یعنی علماء جو ہے ان پر وحی نازل نہیں ہوتی، انہیں کیا معلوم مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، جو وہ دیکھتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نیکی کر رہا ہے، انہوں نے تزکیہ دیا، تو اس کے مطابق انہوں نے دیا۔ لیکن جب وہ شخص جس کے لیے تزکیہ دیا ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے، اہل سنت سے دور ہو چکا ہے، اہل بدعت کا دوست بن چکا ہے، اب اہل بدعت کا دفاع کر رہا ہے، تو اس کے متعلق تم ویسے ہی سلوک کرو، اس کے متعلق تم ویسے ہی سلوک کرو۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں میں، کافی یوں سمجھے آپ، کافی تھوڑا سا مشکل ہے مسئلہ، لیکن بات سمجھیں یہ۔ اب میں یہاں پہ ختم کروں گا بات، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تھک چکے ہوں گے، اور کافی بھی ہے، کافی بات ہماری بڑی ہو گئی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے
آپ اگر امام خلیلی کی کتاب الرشاد اٹھا کر دیکھیں اور اسی طریقے سے امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب جرح و تعدیل اٹھا کر دیکھیں تو امام شافعی رحمہ اللہ نے، اور آپ سیدنا عمر کو بھی اٹھا کر دیکھیں، سیدنا عمر نے جو خارجی تھا جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اس کی تعریف کی تھی عبد الرحمن ابن ملجم کی، لیکن بعد میں وہ خارجی ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم ابن محمد ابن ابی یحییٰ کے متعلق کہا کہ یہ ثقہ ہے ابراہیم ابن محمد کے متعلق، لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ کیا ہے، کذاب ہے۔ بلکہ بشر بن مفضل کہتے ہیں کہ جب فقہاء مدینہ کو ابراہیم ابن ابی یحییٰ کے متعلق پوچھا گیا تو تمام لوگوں نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو امام شافعی نے جو کہا وہ ان کے علم کے مطابق کہا، لیکن جب اس کی حقیقت واضح ہو گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ اسے جھوٹا۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے، اب اگر آپ کوئی کہے کہ بھئی اس کو تو کسی شیخ نے اجازت دے دی ہے، نہیں، وہ تو ماضی تھا، اب وہ کیا کر رہا ہے، اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ سمجھ گئے یہ بات؟ یہ دیکھیے سبحان اللہ ساتھیوں، میں آپ کو اصول بیان کر رہا ہوں، یہاں تک سمجھ گئے میری بات آپ لوگ؟ جی، تو امید کہ آج کی جو نشست ہے وہ کافی مفید رہی ہوگی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کے مطابق جو ہے اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کل نہیں رہا تو سیٹرڈے کے دن درس رہے گا، اور اگر کل رہا تو سیٹرڈے کے دن نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ بہت ہم تفصیل سے آپ کے سامنے جو ہے اور بھی باتیں رکھیں گے۔ منڈے کے دن انشاءاللہ ہم یہ رکھیں گے جو آخری درس ہوگا اس دورے کا، کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، عالم کسے کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو مدرسے سے فارغ ہو چکا ہے وہ ایک عالم ہے، جو خطبہ دے رہا ہے وہ عالم ہے، جو مسجد کا امام ہے وہ عالم ہے، جو درس دے رہا ہے چند احادیث کو اس نے یاد کر لیا، چند آیتوں کو اس نے یاد کر لیا تو وہ عالم ہے۔ نہیں ساتھی، عالم کون ہے؟ انشاءاللہ قرآن مجید کی آیتیں، احادیث کی روشنی اور سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عالم کون ہے اور عالم کی شریعت میں تعریف کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و عافیت کے عالم میں رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔